تمام تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و فیل ثنا نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ جل وعلا آخر دم تک سڑے دلوں میں نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، 11واں پارہ سورہ التوبہ اس دی آیت نمبر 119. اللہ جل مجدہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو. اور سچیاں دے نال ہو جاؤ. بڑا اہم مسئلہ میں جناب دے سامنے کچھ عرض کرنا چاہنا. 11واں پارہ کتوں گل شروع ہو رہی؟ 11واں پارہ سورۃ نام التوبہ آیت نمبر 119. بڑا سوکھا جی آیت نمبر 119. اللہ جل مجدہ نے دو گلاں دا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا ایک تے میرے تو ڈریا جی، دوجا جن دے نال میں اکھاں نہ ٹرو اون دے نال ٹریا جی. موٹی جی بات. فرمایا ڈر میرا تے میرے ہی حکم دی تمیل ہوئے. حکم دی تمیل بھی تاں ہوندی جے ڈر وچ وجود ہوئے، وجود دے وچ ڈر ہوئے. اگر جسم دے وچ ڈر ہی نہیں تے پھر حکم دی تمیل بھی نہیں ہوندی. اگر ساڈے رگو پے دے وچ یہ بات موجود ہے کہ اسی اللہ دے بندے ہیں، او ساڈا خالق ہے، او ساڈا مالک ہے، اسی اون دی ایجاد ہاں، اسی اون دے پیدا کردہ ہاں، اسی اون دے ہاں، اسی اون دے اللہ جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل صرف دل وچ نہیں ہوئے گا بلکہ پوری مشینری دے وچ مالک دا ڈر پیدا. تو اللہ جل مجدہ نے بڑا اہم مسئلہ میں جناب دے سامنے کچھ عرض کرنا چاہنا. قرآن پاک دے سارے مسئلے عام ہوندے نے. فرمایا ڈر میرا رکھیا جی، ڈر میرا رکھیا جائے. یا اللہ جلے تیرا ڈر رکھیے تو پھر ملے گا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا بڑا کچھ ملتا ہے. رب کائنات نے بڑے خوبصورت لفظاں اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. فرمایا جڑا میرے کول ڈردا ہے نا تے پھر میں ان دی نجات دے، ان دے بخشش دے، ان دے پار لنگن دے سبان تے سبب بنا دے. ہے بڑا عام مسئلہ ہے. فرمایا ڈر میرا رکھو. جس وقت ڈر رکھو گے تو پھر فرمایا یجعل لہو مخرج. تو پھر ایک رستہ نہیں. اجی میں تسی پنجابی وچ عام محاورہ بول دے ہو نا ایک در بند تے 100 در کھلا، یہ تسی بول دے ہو نا، لیکن رب دی بارگاہ وچ بند نہیں ہوندا جلے ڈریے. جلے ڈریے اسی کہنے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا. اسی اپنا محاورہ بولنے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث دی روح نال اے محاورہ نہیں بولیا جاندا، بلکہ بولیا کی جاندا جو ڈر گیا وہ تر گیا. جو ڈر گیا وہ تر گیا. رب کائنات نے حضرات دی مقام رب کائنات نے اعلان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. میری تے طبیعت جڑی وہ طرز والی نہیں، لیکن تھوڑا موڈ لگدا پیا طرز والا ہے. تھوڑے موڈ کے مطابق میں تھوڑا جا پڑھنا چاہنا. میری طبیعت ہے نہیں ہے، میں حلی بھی گولی منہ پائی گئی ہے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا. کریم رب نے بڑے سونے لفظاں اندر اعلان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا. یہ مطلب کی فرمایا ڈرو تسی میرے کو، تسی میرے کو ڈرو، اپنے رب کو ڈرو، اپنے مالک دا ڈر وجود دے وچ پا لو. تے پھر کی ہوے گا یجعل لہو مخرجا. تے پھر میں کی کراں گا ان دے واسطے مخرجا، کئی رستے کھول دیں. اینج نا جی میں کہندا نا بجلے وہ دیندا نا تے پھر چھپڑ پار کے دیندا. مخرجا یجعل لہو مخرجا. پھر میں ان دے نکلن واسطے، ان دے بچاؤ دے واسطے، ان دے بچاؤ واسطے، ان دی نجات واسطے میں ہزارہ سامان پیدا کر دیں گا، لیکن شرط ہے کہ جس وقت میرے تو ڈرے. اچھا اگے بات کرنا چاہنا. معراج دی رات جس وقت میرے مصطفیٰ کریم سدرۃ المنتہا تے پہنچے،
میں مثال دے کے مسئلے نے گوڑ لا جاواں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. ڈر دی بات کرتا پیا، لیکن یہ ڈر اگر سارا نصیب ہو جائے تو پھر مسجداں فل نہ ہو جائے. اگر ڈر پیدا ہو جائے اللہ دا تو پھر حلال جڑا ہے رزق حلال ہر پاسے عام نہ ہو جاوے. اگر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاوے تو نظام مصطفیٰ دا نفاذ نہ ہو جاوے. اگر ڈر پیدا ہو جاوے تو پھر شریعت مطہرہ دا بلند جو ہے نام نہ ہو جاوے. لیکن بات یہ وے کہ ساڈے وجود ڈر کوئی تو ڈر آئندہ ہونا چاہیے. سدرۃ المنتہا تے جس وقت میرے مصطفیٰ پہنچے تھے جناب جبریل علیہ السلام رک گئے. حد آ گئی نا. سدرۃ المنتہا اے حد ہے کندی جناب جبریل علیہ السلام کندی بولو قرآن پاک دے جی کندی حد ہے بولو. ہر ایک فرشتے دی اپنی حد ہے، لیکن فرشتیاں دے سردار نوری فرشتیاں دے سردار دی اپنی حد ہے جنہوں کیا جاندہ سدرۃ سب بولو سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا تے جس وقت جناب جبریل علیہ السلام گئے تے رک گئے. اچھا ہوں ایک سوال ہے بڑا عام، اگر حضرت جبریل علیہ السلام رک دے نے ہیں کون؟ فرشتیاں دے بولو سارے فرشتیاں دے سردار رک گئے. انہوں نے پتا ہے میری حد ہے، اللہ نے میری شان بڑھائی ہوئی ہے اور میں حد دے اتے رکاں گا. حضرات دی مقام. لیکن اسی ایک عجب بندے ہیں، سانو پتہ ہی کون ہے ساڈی حد کی. اسی ہاں جنہوں نے پتہ ہی کون ہے ساڈی حد کی. اے دیکھو ذرا قرآن پاک دے وچ یہ بات موجود ہے. اے ہے 3 سپارہ اور 3 سپارہ دی آیت نمبر 164 سورہ صافات 3 سپارہ حد. حضرات دی مقام توجہ فرمانا کریم رب نے اعلان فرمایا وما منا الا له مقام معلوم. وما منا الا له مقام معلوم. جناب جبریل علیہ السلام اپنی حد سدرۃ المنتہا تے جا کے رک جان. ہر ایک دی حد ہے، لیکن اسی اتنے بے راہ روی دا شکار ہیں اور اتنے بے لگام ہوئے پھرنے ہیں. ساڑی حد ہی کوئی نہیں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں بس ساڑی کوئی حد ہے کہ نہیں. رب کائنات نے اعلان فرمایا تلک حدود اللہ، اے اللہ دیاں حداں نے. ہر ایک واسطے رب کائنات نے حد بیان فرمائی. اگے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا اللہ دی حد کراس کردا ہے میں ان قرآن دی روح نال ظالم مطلب سمجھو نا. جڑا اللہ دی حد نو کراس کرے ان کون ہوندا ہے؟ سب بولو نہیں اولی یعنی بولو کون ہوندا ہے؟ آواز آندی پئی؟ اون کی آندے نے بولو ان کی آندے نے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آجا ہون تو ارحم الراحمین دا نیک بندہ بننا چاہنا ہے یا ظالم بننا چاہنا ہے؟ مخلوق دی زبان پہ ظالم ہے، اے فاسق ہے، اے فاجر ہے، اے حق مارد ہے، لٹ دے، اے دھوکھا دیندہ ہے. حضرات دی مقام تے جلے بندہ لٹے یا دھوکھا دے وے انہوں او عادل نہیں ہوندا اور او عادل بھی نہیں ہوندا. او فاسق ہوندا ہے، او فاجر ہوندا ہے، او ظالم ہوندا ہے جڑا اللہ دا حکم نہ مننے. حضرات دی مقام تو یاد رکھو اللہ جل مجدہ نے ہر چیز دی ایک حد بیان کر دیتی اور ہر ایک چیز دی لمٹ بیان کر دیتی ہے. ویکھو نا قرآن پاک دے وچ جس طرح کہتے سورہ صافات 3 پار آیت نمبر 164 دے اندر فرمایا وما منا الا له مقام معلوم. ہر فرشتے نو پتہ ہے ایتھے میری حد ہے. ہر فرشتے نو پتہ ہے میری سانوں کوئی نہیں پتہ ساڈی حد کی ساڑے معاملات کی نہیں. اسی کتے بہنا ہے، کتے جانا ہے، کتے نہیں جانا، کی بولنا ہے، کتے وہنا ہے، کتے نہیں وہنا. سانو حداں دا پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن رب کائنات نے اعلان فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو آج جن مرضی بے راہ روی دا شکار ہو لے میں تیری اکھاں دی خیانت نو بھی جاننا وا، تیرے دل دی بے نیتیاں نو بد نیتیاں. فرمایا تو جو مرضی کر لے، آنا تو میرے کول ہی ہے.
تو حضرات دی مقام تو بات کر رہا ہے ویسے ڈر دی ڈر اینا ہونا چاہیے جلے سدرۃ المنتہا تے میرے مصطفیٰ. اگر میں جس طرح آگے واقعہ بیان کردا سی واقعہ معراج شروع تو لگ کے تے واقعہ معراج بیان کرنا, اگر میں اس طرح ہی ایک ہی واقعہ بیان کرنا جس طرح کہ محرم شریف دا واقعہ بیان کیدا تے پھر 2 مہینے 3 لگ جان تے پھر بھی کمپلیٹ تے ہوندا نہیں. تو برکت واسطے وچ میں جملے بولتا جانا کیونکہ معراج دا مہینہ بھی ہے, حضرت مولا مرزا دی ولادت دا مہینہ بھی ہے, حضرت امام جعفر صادق حضرت امام صادق 6ویں امام دی ولادت بھی ہے, یوم وصال بھی ہے. اے کل جڑا 15 آج 16 رجب ہے, کل 15 لنگے ہے. تو میں اینڈ بھی تھوڑا جا ٹپس دینا چاہنا اور جملے بولنا چاہنا, توجہ فرمانا. تو ہر ایک نو پتہ ہے اپنی حد دا. تو جناب جبریل علیہ السلام اپنے سدرۃ المنتہا دی حد تے رک گئے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل آگے چلیے. اینج نہیں, ہولی نہیں, ٹائم نہیں, بالکل ٹائم شارٹ جی ہے. تو انہیں شارٹ جا جملے میں ذرا توجہ فرمانی تسی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل چلیے, اگے چلیے. تے عرض کی سونے اگر تھوڑا جا اگے جاواں نا تے میرے پر جل جاندے نے. سونے میں اگے نہیں جا سکتا, میری حد ہے. تے پھر قرآن پڑھ لئیے ایک بار سارے آئے نا, ایک بار للکار کے آکھو. کیوں میں تواڈے موڈ نو ویکھ کے پڑھدا پیا, میری اپنی جنی طبیعت جس طرح دی ہے مینوں پتہ نظر, لیکن میں تواڈے موڈ نو ویکھ کے تواڈے چہرے بڑے خوش نظر پہ آوندے نے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا, قرآن اعلان پیا فرماندا وما منا الا له مقام معلوم. آجے تھی راضی رہو. آپ نے عرض کیتی سونے اگر میں اگے جانا حد کراس کرنا تو میرے پر جل جان گے, تے حکم خدا بندی تھی نہ فرمانی ہوئے گی, تو میں اللہ دا بندہ. ایک کون جناب جبریل علیہ السلام جیرے سدرۃ المنتہا تے جا رک جان دے نے, عرض کر دینے میری حد آ گئی ہے, میں اگے نہیں بدنا چاہتا. میرے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ ایک دفعہ آئے, عرض کر دینے سنیا مدینے دے تاجدار پہلے کہ میں تھوڑا اپنے بارے تھوڑا جا پریشان ہاں, پتہ نہیں کہ میرا ایمان تے خاتمہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. لیکن مدینے دے تاجدار جدن جناب تے قرآن نازل ہویا, رب کائنات نے اعلان فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین. اے رب کائنات نے جناب جبریل دے بارے آیت نازل فرمائے, فرمایا بڑی قوت والا ہے لیکن عرش دے مالک دے نزدیک عزت والا بھی ہے. تے سونیا تواڈے صدقے مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ میں دنیا تے ایمان والا رواں گا, جہان تے ایمان اللہ اکبر. تو جناب جبریل علیہ السلام رک گئے, حد آ گئی. تو ہن اگلی گل سناؤ. ہائے ہائے, جن دے وجود ڈر آ گیا نا انہوں پتہ لگ گیا کہ میری یہ حد ہے. جن دے وجود ڈر ہی نہیں, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, وہ بہرار روی دا شکار ہے. انہوں اپنے رستے دا تعین نہیں کوئی نہیں, کسی سمت دا کسی جہد دا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. اے ڈر ہے, انہوں کہندے نے ڈر, میں اگے نہیں جا سکتا. زنا ہے میں اگے نہیں جا سکتا, اے شراب ہے میں اگے نہیں جا سکتا, اے حرام ہے میں اگے نہیں جا سکتا, اے برائی دا رستہ ہے میں اگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ میرا رب ناراض. ایک بار پھر بولیا جی, میرا رب ناراض ہوندا ہے, میرا رسول ناراض ہوندا ہے, میرا مرشد ناراض ہوندا ہے. ہائے میں کدھر جاواں, میری حد ہے, میں مسلمان ہاں. ایسی کہنے ہیں مینوں اللہ دی قسم, ایسی کہنے ہیں مسلماناں دی حد, مینوں اللہ دی قسم. لیکن اسی مسجد قسماں بھی چوا لئیے, قرآن بھی چوا لئیے, مسیتیں بھی باڑ لئیے, وضو بھی کروا لئیے, سارے خاندان کو قرآن چوا لئیے. اسی مڑ سکھ دے سکھ, اسی پھر ہندو دے ہندو, اور پھر اسی اندر دے کافر. پاوے باہر ضرور اسی کلمہ پڑھن والے ہیں, لیکن اسی اندر دے کافر. حضرات دی مقام علامہ اقبال نے تاں ہی تے آکھیا نا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ. دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو ہائے ہائے. بڑا مزہ آیا جس وقت میں بات نو پڑھی, میں جناب کے سامنے پیش پہ کرنا. جناب جبریل عرض کرتے ہیں سونے نہیں میں اگے نہیں جا سکتا, میں تے سڑ جاواں گا رب دی تجلی دے نال, میں تے میرے پر سڑ جان گے. سونے میں اگے نہیں جا سکتا. تے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جبریل دس تے صحیح کو تیری خواہش ہے تے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کراں, کوئی تیری کوئی منشا ہے,
اور بڑا مسئلہ اہم کردا پیا، بڑا اہم مسئلہ جناب دے سامنے کردا پیا، دل کھولے اج ذرا. اور میں اپنی طبیعت کے حوالے نال جے گھروں نکلیا تو میں کہندا سی میرے کول آج واز کو نہیں ہونا، تو میں کہندا سی میں ہولی ہولی چلو واز کر لاں گا، لیکن تھوڑے چہرے میں نے پڑھا دیتا ہے، تھوڑی ملنیاں میں نے پڑھا دیتا ہے، میری طبیعت خوش ہو گئی. حضرات دی مقام رک گئے، حد آ گئی، ڈر سی اللہ دا اور حیا سی مصطفیٰ کریم دا. ہر ایک نو اپنی حد دے چ رہنا، ہر انسان بھی ہوئی ہے، حضرت انسان بھی ہوئی بندا ہے، فرشتیاں دا سردار بھی ہوئی بندا ہے، فرشتیاں دا اونچا شان بھی ہوندا ہی بندا ہے، جیڑا جنوں اپنی حد یاد آ جاندی ہے، اپنا مقام یاد آ جاندا ہے. تے جے بندہ کہ اپنے مقام وچ رہے تے پھر رب اونوں شان اور دے چھڑدا. تے جناب جبریل علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، توجہ ہے ہن میری آنکھاں بند نے، تسی توجہ نال مسئلہ سننا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل دس میں اگے چلنا، میں اللہ کو چلنا. ہائے 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 حضرات دی مقام توجہ فرمانا، قرآن اعلان پہ فرماندا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا. رب کائنات دی بارگاہ وچ جا رہے ہیں جبریل، تیری کوئی خواہش ہوے تے میں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیوا. بڑا ہن بالکل نقطہ تے آ گیا، پوائنٹ آخر تے آ گیا جملہ. اس وقت جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا جبریل میں رب جلیل کو چلنا کو دس. تے عرض کرتے ہیں سونے بس ایک کوئی خواہش ہے میری. ہن توجہ ہے، میری کو خواہش ہے کی یا رسول اللہ. جبریل دسو کی خواہش ہے؟ عرض کی سونے میری کو خواہش ہے کل میدان محشر جدن برپا قیامت قائم ہونی ہے تو پل صراط دے اتے پر میرے ہون اور پیر جناب دی امت دے ہون. سونا میری یہ خواہش ہے، بس اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریا جے میری یہ ڈیوٹی منظور کر لوے کہ میں سونے محبوب دی امت دی خدمت کر سکا. ہائے 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 ہائے. حالانکہ جناب جبریل السلام دی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، زمین تے دھنسات دینا. اے ہون دی ڈیوٹی چل رہی ہے نا، یہ جناب جبریل علیہ السلام دی ہون ڈیوٹی دی موجودہ ڈیوٹی ہو کی ہے زمین تے تھلے کر دینا، دھنسا دینا، زلزلے لے آنا، سیلاب، تباہیاں، بربادیاں. مطلب اتنا سخت خوفناک نظام جناب جبریل علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر رب تعالیٰ نے دیتا ہوا. لیکن ادھن کی عرض پہ کرتے ہیں سنیا بھائی میدان محشر دے وچ میرا دل پہ کرتا ہے پل صراط. اچھا ہن توجہ ہے، میں میری خواہش ہے سنیا تہاڈی امت دے پیر میرے پراں تو لنگ دے ہوئے وہ لنگ جان تے جنتاں وچ ٹر جان، بس میری یہی خواہش ہے کہ سنیا ہور میری کوئی خواہش نہیں. ہن توجہ فرمانا ہوئے ہور کوئی رتبہ تے کوئی نہیں منگیا تے جینا بھی وہی ہوندا جڑا کسے واسطے. او کی جینا ہویا بابا میں 5 کٹورے پی گیا، میں 5 کٹورے پینا، میں 5 کلو کھا جانا تے پاویں دوجے نال تے بھکھے رہن. اے زندہ نہیں، او زندگی انہوں نہیں کہندے. جی میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اما حلیمہ سعدیہ نے چایا نا تے چاہ کے اپنے خیمے وچ لے آئیاں. جلے خیمے وچ لے آئیاں تے دودھ پیش کیتا، ایک پاسوں میرے مدینے تاجدار نے دودھ پیتا تے دوسرے پاسوں جلے حضرت اما حلیمہ سعدیہ نے دودھ پیش کیتا تے آپ نے نہ پیتا. آپ نے اما دی چوڑی دے وچ گل کر دیتی، فرمایا اما میں عادل بن کے آیا، نبیاں دا سلطان بن کے آیا، میں ویندا پیا تہاڈی گود دے وچ میرا ایک ہور ویر بھی ہے. کی ہویا کسے واسطے جیوے تو جینا ہوندا ہے نا، جینا کسے واسطے ہوندا ہے؟ اپنے واسطے تے ڈنگر بھی جی لیندے نے، جانور بھی اپنے واسطے جی لیندے نے. حضرات دی مقام نوریاں دا سردار جناب جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا دے مقام تے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ عرض کردے پے سونیا بس میری کوئی خواہش ہے کوئی خدمت ہو جاوے. حضرت دی مقام ایک خدمت دا جذبہ پیدا کر، تے ڈر اپنے مالک دا پیدا کر، اپنے یار محمد مصطفیٰ دا حیا پیدا کر. حضرت دی مقام عرض کیتی سونے بس پر میرے ہون اور پیر جناب دی، ایک بار سارے بولے میں راضی ہو جاواں، پر میرے تے پیر جناب دی، ایک باری پر میرے تے پیر جناب دی امت دے ہون، بس میری یہی خواہش ہے. تے ایتھے اعلیٰ حضرت ایک جملہ پڑھ لگی ہے تے لیکن تھوڑے چہرے پڑھا جان گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا شام رضا خان پادلے بریلی فرماندے پہنے رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد. رب بھی مہربان ہونا یار بھی مہربان تے جناب جبریل علیہ السلام خادم بھی مہربان. در پر جناب جبریل دے ہون گے دعاواں آمنا دلال تے ذوق ہوے تے پھر پڑھ لئیے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے بولو گے نا. رضا پل سے اب اونٹ تو ہونا چاہیے حفظ ہونا چاہیے نا جی. اتنی مدتاں ہو گئی ہیں میں نے سن دیا. ایک بار پھر بولیا جی ذرا آپ کے پہ فرمانے رضا پل سے اب پھر بولے جی رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے رب بھی مہربان. اچھا ہوں اگلی گل جڑی میں لینا چاہتا سا وہ آ گئی. جس وقت میرے مدینے تائیدار اللہ دی بارگاہ پہ گئے کانا قاب قوسین فکانا قاب قوسین دنا فتد اللہ دی منزلاں تے پہنچے نا تے رب نے پھر گلاں کیتیاں. رب نے اپنے یار دے نال گلاں کیتیاں. انہاں گلاں وچوں نا ہن توجہ ہے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب سنیا جلے تو سدرۃ المنتہا تے آئے سے جناب جبریل نے قرض کی سی سنیا دسو کی عرض ہے. پیار دیں پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزاں محبوب تو دور کر دیتی تے پھر پوچھیا سوال کیتا سونے جلے سدرۃ المنتہا تو تسی جناب اگے آن لگے ہو تے سدرۃ المنتہا دے مکین جبریل نے قرض کیتی سی سونے او کی گل ہے پیار دی گل تے میرے مدینے تائیدار نے عرض کیتی یا اللہ سنیا تو میرا رب ہے میں نہیں جاندا تو جاننا ہے میں نہیں جاندا تو جاننا ہے. چلے گلا ہو گیا رب نے پیار دی گل یار نال کیتی فرمایا جبریل دی کی گل ہے. عرض کیتی سنیا میں نہیں جاندا جبریل دا رب جاندا ہے محمد عربی دا رب جاندا ہے. رب کائنات نے فرمایا سنیا مدینے دے تاجدارا آ جا میں تیرے صدقے جناب جبریل دی عرض قبول کرنا وا. کل پل صراط پر جناب جبریل دے ہون گے پیر جناب دی اوپر. اچھا ہوں اگلی جی گل جس نے وقت میں مسئلہ چھڑیا سی وہ جو ہے ایک بار سارے ڈھڈو کر کے آکھے جن نے کوئی کھادا پیتا ہے وہ آکھو سبحان اللہ. جن دے وچ کوئی ایمان دا چنگا ٹیل لینا وہ بولو رب کائنات نے فرمایا سنیا میں دوزخ بھی بھرنی ہے ہولی 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 میں دوزخ بھی بھرنی ہے لیکن سنیا جناب جبریل دا پر ہر ایک نو نصیب نہیں ہونا. پاویں سارا سال پکاویا کر لیکن مسئلہ بھی سمجھ حضرت دی مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بغض وچ نہ پکائیں جناب حضرت امام جعفر صادق دی محبت وچ پکائیں جناب حضرت امیر معاویہ دی محبت وچ پکائیں جناب سیدنا صدیق اکبر دی محبت وچ پکائیں جناب سیدنا عمر فاروق دی محبت وچ پکائیں حضرت دی مقام جب بغض وچ کنڈے پکایو نے حضرت دی مقام کنڈیاں سنے دوزخاں دے اندر چلا جاویں گا. رب
کائنات نے فرمایا مسئلہ سمجھتے پئے ہو نا، مسئلہ یاد کر لیا جے۔ رب کائنات نے فرمایا سنیا میں جبریل دی عرض تے قبول کر لے، لیکن تیرے صدقے نال قبول کر لئیے، نال مسئلہ بھی یاد رکھیا جے۔ سنیا اے جناب جبریل دے پر ہر ایک نو نصیب نہیں ہون گے، یا اللہ کنو نصیب ہون گے؟ فرمایا جڑا تیرا حبدار ہوئے گا، تیرا پیروکار ہوئے گا۔ وہ جو ہے میں پھر جملہ پڑھ جاواں، دوبارہ پڑھ جاواں بھائی۔ جو تے کونڈے پکانے حضور نبی کریم دے صحابہ دے بغض دے وچ، تے بغض حضور دے صحابہ دا رکھنا تے حب اہل بیت دا اعلان کرنا، دسو تے صحیح ان جناب جبریل دے پر نصیب ہون؟ ہولی بولے ہو؟ میں لڑاندا نہیں، میں سمجھاندا پیا، میں پہنچاندا پیا تواڈے تک۔ اگر آج میں نے اس پہنچان دے اندر کوئی تکلیف آ جاندی ہے تے میں چلن نوں تیار ہاں۔ اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نو اگر تکلیف آ گئی دین دی خاطر تے میں کی شے ہاں؟ اگر حضرت امام مالک نو تکلیف آ گئی ہے تے میں کی شے ہاں؟ اگر حضرت امام احمد بن حنبل نو کوئی تکلیف آ گئی ہے تے میں کی شے ہاں؟ اور خود آمنہ دے لال نو اگر تکلیفاں آ چکی ہیں نے تے پھر اسی کیڑی شمار بندے ہیں، ساڈی کیڑی گنتی؟ توجہ ہے بھائی؟ حضرات عظیم مقام توجہ، ہن تھوڑا سینہ کھولیا جے میں گل کراں۔ توجہ ہے؟ کونڈے پکا منع نہیں، اسی تے منع والے ہے ہی نہیں، ساڑا عقیدہ ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ منع والا ہے ہی، منع والا ہے ہی۔ حضرات عظیم مقام 11ویں پکا تامی منع، 12ویں پکا تامی منع، 15ویں پکا تامی منع، 22ویں پکا تامی منع، منع نہیں لیکن ایک گل منائے۔ رب کائنات نے فرمایا پر جناب جبریل دے ہون گے، پیر میری امت دے ہون گے، لیکن انہاں پیراں تے انہاں پراں تے پیر اوہی لنگ سکن گے، پیر اوہی چل سکن گے جڑے مدینے دے تاجدار تے حبدار ہون گے تے حبداراں دے حبدار۔ جو ہے بھائی اے کی ہویا بھائی ادھر آخنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد پاک دا جڑا نا وصال ثواب پہ کرنا اودے صحابہ کرام دا بغض رکھ لینا۔ ہن میں اینڈ کر دیواں، بس اج دا مسئلہ اے ہی ہے جڑی ہے کل 15 تاریخ لنگی ہے نا، اج 16 رجب کی آج ایک بار سارے بولیا جے 16 رجب 13 رجب نو حضرت حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی یوم ولادت ہے، ولادت ہوئی آپ خانہ کعبہ شریف سے۔ 15 رجب ہے نا، 15 رجب کی میں تھوڑی سارے دی آواز آوے کیڑی 15 کل جڑی کل لنگ گئی، آج 16 ہے، اے چند دی آج 16 ہے، رات 17 ہاں جی 15 کل لنگ گئی ہے تے 15 رجب المرجب نو حضرت امام جعفر صادق دا وصال ہے۔ سمجھ آؤں دے ہولی بول رہے ہو؟ میں تو کدی آ کے 18-19 سال ہو گئے کنڈیاں دا ختم میرے کو پڑھایا جی، تو پڑھ ہولی کیوں بول دے پے؟ میں تے نہ پڑھو تے پڑھاؤ، لیکن اے او پھڑی دے وچ حلوہ رکھ کے نہ کھایا جے تے اوتے بغض نہ بولیا جے، تبرے نہ بولیا جے، بلکہ یاسین پڑھیا جے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا یاسین پڑھ دے ان 10 قرآن پاک دا ثواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یاسین پڑھیے تے کنے قرآن پاک دا ثواب 10 بولو کنے، تے جی صحابہ کرام تے تبرے کریے تے پھر کنیاں لعنتاں ہون گیاں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، او جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے، تے یاسین پڑھیے تے پھر اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ 15 رجب یہ حضرت امام جعفر صادق 6ویں امام، کتنے بولو کتنے 6واں کتنا؟ ہن ٹائم کوئی نہیں، اگے بھی 2-4 منٹ 5-7 منٹ لیٹ ہوندا پیا، 3-4 جمعے ہوندے پن لیٹ ہو جاندے۔ حضرت امام جعفر صادق کتنے امام نے؟ ایک بار سارے بولے 6ویں امام نے۔ انہاں دے والد حضرت امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر دے والد حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین دے والد حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام حسین دے والد حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت امام جعفر صادق پتہ کی نے؟ ہاں
کسے نے سنو کسے نے آپ نو آکھیا تسی حضرت ابوبکر صدیق نو صدیق آکھدے ہو؟ ہولی نہیں کسے نے آکھیا ہن میں گل بالکل پچھو سنٹر دے کردا پیا ٹائم کوئی نہیں میں ساری گل کردا لیکن ہن میں پوائنٹ ایک بولدا پیا صرف کسے نے آپ نو پوچھیا کسے نے آپ دے کول مسئلہ پوچھیا تے اس مسئلے دے جواب وچ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق دا نام لیا نہ لے کے نا جس وقت آپ نے نہ لیا نا بے صدیق اکبر نے یہ کام کیتا ہے تو جڑا پوچھن والا سی وہ کہندا جناب تسی انہاں نو صدیق آندے ہو سمجھا مسئلہ سمجھا جے تسی انہاں نو صدیق آندے ہو ہن سن چھویں امام دا جواب تے آپ نے متھے دے اوتے وٹ پا کے نا چنگا غصے وچ ہو کے آپ نے فرمایا ہاں میں انہوں صدیق آکھنا ہاں میں انہوں صدیق آکھنا ہاں میں انہوں صدیق آکھنا صدیق آکھنا وا میں نے صدیق اکبر نے امام جعفر صادق نو 2 دفعہ جنم دیتا ہے میں صدیق آکھنا وا ہن ٹائم نہیں مگرنا ڈیٹیل بیان کردا فرمایا میں صدیق آکھنا وا کیوں مینوں دورہ تعلق صدیق اکبر نال میرا دورہ تعلق ہے صدیق اکبر دے نال انہاں میں 2 دفعہ جنم دیتا ہے میں جعفر صادق ہاں تے میں انہاں نوں صدیق آکھنا وا اگلا بھی فرمان سن آپ دا آپ نے فرمایا جڑا سیدنا صدیق اکبر نو صدیق نہ آکھے امام جعفر پہ آندا ہے بے اللہ ان دنیا اندر بھی جھوٹا کرے تے آخرت اندر بھی جھوٹا کرے تو جو ہے بھائی بس ہن وزادہ ٹائم نہیں توجہ کریا کرو جتھے کنڈے پکان والے اوتھے پکاندے نہیں کل ہن حضرت امام جعفر صادق دا یوم وصال آیا 148 ہجری دے وچ آپ دی وفات ہوئی 83 وچ آپ دی پیدائش ہوئی 83 ہجری وچ آپ دی پیدائش اور 148 ہجری وچ آپ دا یوم وصال ہویا آپ دی دنیا تو جانا ہویا ہن کل 15 رجب سی تے کل کسے کنڈے پکائے نے کسے نوں خبر ہی کوئی ہاں بائی دا پتہ ویکھو دیکھ کے ٹرن والے سی بندے اس کبوتر اڑایا اس کبوتر دے پر کٹے نے اس ککڑ لڑایا اس ککڑ نو کی کھوایا اس رچ لڑایا تو رچ نو کی کھوایا بھائی بندہ گانے گئے خدا بس تسی اپنی قبر میں جانا کوئی اپنی قبر دا سامان تے تیار کرو ہاں ایسی گل نہیں تانوں سمجھا رہے ہیں یوم وصال حضرت سیدنا اب امام جعفر صادق 6ویں امام دا کل تے ساڈے نزدیک تے کنڈے کسے دے بھی منے نہیں کنڈے پکانا کھیر پکانا حلوہ پکانا کچھ بھی پکانا 11ویں پکانا یہ سالے ثواب ہے نا کوئی ساڑے نزدیک منع ہے لیکن تبرہ منع ہے صحابہ کرام نال بغض منع ہے تے اے ہن یاد رہے دا علماء فرماندے نے جڑا حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر تحفہ پیش کردا ہے انہیں انہاں دیاں اڑیاں ہوئیاں مصیبتاں بھی اللہ تعالیٰ دور کر یہ 6ویں امام دی شان ہے ہن میں عرض کردا لیکن ایک جملہ اور عرض کر کے تواڈے کول اجازت چاہنا لیٹ ہو رہے ہیں ایک گل یاد رہے گی تے جڑا تسی 22 نو پکاندے ہو 22 آ رہا 22 رجب آ رہا ادھر کنڈے پکاندے ہو کیندے پکاندے ہو تانوں کوئی نہیں پتہ میں دسنا ویکھو دیکھی پکاندے ہو ویکھو دیکھی نماز بھی پڑھ لیا کرو کوئی ویکھو دیکھو قرآن پاک بھی ختم کر لیا کرو کوئی ویکھو دیکھو کسی ماں پیو کی خدمت بھی کر لیا کرو ویکھو دیکھو کوئی چنگا کم بھی کر لیا کرو 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی صحابی والد بھی تے پتر بھی صحابی تے جن دے بارے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرا معاویہ ہادی بھی ہے تے مہدی بھی ہے 60 ہجری دے اندر دمشق دے شہر ملک شام دا شہر دمشق ان دے اندر 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رجب دی 22 تاریخ سی دے آپ دا وصال گل کو سمجھ آئی جنہوں سمجھ آئی اچھی آ کے سبحان اللہ 15 رجب حضرت امام جعفر صادق دا یوم وصال کنڈے پکا اینج 13 رجب حضرت مولا مرتضیٰ دی ولادت کنڈے پکا اینج کیک کٹ باویں جنے مرضی ٹن تے کٹ لے
تے 22 رجب جڑا ہے نا وہ صحابی رسول صحابی ابن صحابی بولو صحابی ابن والد بھی صحابی حضرت ابو سفیان والدہ بھی صحابیہ سیدہ ہندہ بہن بھی زوجۃ النبی سیدہ ام حبیبہ اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کاتب وحی اور میرے مصطفیٰ کریم دیاں دعاواں اور پھر میرے مصطفیٰ کریم دے ساڈو بھی لگ دیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم دے ساڈو بھی لگ دیں ان ڈیٹیل ٹائم اتے ہو گیا کافی اچھا اینیاں نسبتاں والے پیارے صحابی سبحان اللہ کیڑے پیارے صحابہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی نے کتنے پوچھا جی حضرت جی دسو تو صحیح تہاڈی شان اچھی ہے تو یا حضرت علی المرتضی اہل بیت اطہار دی شان اچھی ہے آپ نے فرمایا تو اہل بیت دی گل کرنا ہے اسی جڑے آل ابو سفیان ہے نا میں ایتھوں تک بھی پڑھے ہے آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ گل پہ کرنا ہے بے آل ابو سفیان حضرت امیر معاویہ اے اللہ کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بے وہ تے بڑی شان والے نے یہ جڑا ابو سفیان دا گھرانہ ہے نا انہاں دے پیراں نال لگی ہوئی مٹی نوں بھی نہیں رل سکدا اینی عاجزی سی اینی بادشاہت ہون دے باوجود صحابی رسول ہون دے باوجود عزت و وقار اہل بیت آئی نہ وجود دے اندر سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت دی مقام تو آپ نے جلے خبر آئی نا حضرت مولا مرزا شہید ہو گئے کہ آپ انج روئے وہ ایک دشمن مر جاوے تو کدی دوجے بندہ رویا نہیں نہ روندے تو آپ اینا روئے کہ آپ دے آنسوؤں دے نال داڑھی مبارک تر ہو گئی اور جتنے بھی حاضرین سانو سارے رون لگ گئے آج حضرت مولا مرتضی حیدر کوئی بھی عام مسئلہ آ جاندا سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول تے آپ حضرت مولا مرتضی کول گل دے سن بجا اے مسئلہ دسیا جے لیکن اے تسی مسئلہ پکانا ہے بھئی تسی جڑے 22 رجب نو کونڈے پکاندے ہو اودن وصال بندا ہے حضرت امیر معاویہ دا اودن کی یوم وصال کیندے حضرت اگر تسی کونڈے پکانے لے تو پھر حضرت امیر معاویہ دی محبت پکاؤ حضرت امیر معاویہ سرکار دی بولیا جی محبت پکاؤ تو یاد رکھیا جی کسی صحابی دا بغض لے کے نہ جاوے جی میں پہلے مسئلہ بیان کر چکے ہیں کیوں رب کائنات نے یہ وعدہ کیتا ہے اپنے یار نال جناب جبریل تے پر پل صراط تے بچھان گے لیکن انہاں پراں دے اوتے لنگ او ہی سکے گا سونیا جیڑا تیرا ہوبدار ہوے گا تیرے ہوبداراں دا ہوبدار